अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। नाजरीन, इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है और इसमें आज इंडिया और चाइना के बारे में 4 से 5 बहुत ही अहम ख़बरें आपको देने वाला हूँ। जो अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो इंतहाई अहम है। इसमें सबसे पहले जो ऑल पार्टीज़ मोदी ने बुलाई थी और उसके बाद जो बयान दिया उसने 20 मिनट का, तो उसमें जो इसने बातें की हैं और जो बताया है कि हमने हमारे 1 इंच तक चाइना नहीं आ सका और किसी किस्म का कोई हमारे जो है बेस पे अटैक नहीं हुआ और हम सब हमारा इलाका जो है महफूज है। इस बड़े झूठ बोलने पर, जब बयान देने पर इंडिया को इस वक्त कितना सख्त नुकसान हुआ है कि इस वक्त आप चाइना का मीडिया देखें तो वो जो है इससे इतना फ़ायदा उठाया है इन्होंने कि इस वक्त जो है फ़ॉरेन मीडिया में भी ये चीज़ चलाई जा रही है कि चाइना कह रहा है कि इंडिया हमारे इलाके में आके मस्ती कर रहा है और जिसकी वजह से उसको मार पड़ी। और हमारी वो जो फ़ौजियों के दरमियान में जो मीटिंग्स चल रही थी और उन मीटिंग्स के दौरान जब मीटिंग चल रही थी हमारे साथ सब कुछ तय हो गया था, उसके बावजूद जब मीटिंग पर आने के लिए गए वहाँ पे जो है ना ये झड़प हुई है और उसमें जो है ना इनके फ़ौजी जो है ना मारे गए। और उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद मिन्नत तल्ले शुरू हुए। मिन्नत तल्ले करने के बाद जो है उनका एक कर्नल और 5 जो है मेजर जो है उनको जो है रिलीज़ किया है चाइना ने। और उसके बाद जो है अब इनकी भड़कें शुरू हो गई हैं। लद्दाख में जो है वो चनूक और हेलीकॉप्टर्स और जो है फ़ाइटर जेट्स जो है वो वहाँ पे उन्होंने तैनात कर दिए हैं। जो इनका एयर चीफ़ है वो आज श्रीनगर एयरपोर्ट पे भी गया है, लद्दाख में भी गया है, वहाँ का दौरा किया है। इस वक्त वो पूरे तरीके से जो है ना मूवमेंट उनकी जारी है और जो है इस वक्त पूरे मूड में है इंडिया जो जंग करने के लिए। और दूसरी जो बड़ी ख़बर ये आ रही है कि चाइना ने खुलेआम धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है गलवान वैली जो है वो हमारी है और आप इससे दस्तबरदार हो जाए और अगर आपने छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो गलवान वैली के अलावा हम जो है मकबूजा कश्मीर में भी घुस जाएंगे। इससे साफ पैगाम इंडिया को इन्होंने दे दिया है। दूसरी जानिब मोदी साहब ने जो एक इंतहाई किस्म की बड़ी चवल मारी है और वो चवल ये थी कि हमारे 1 इंच महफूज है और कोई चाइना हमारी टेरिटरी में नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हुआ नाजरीन, ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये आज तक कभी किसी मीडिया में ये बात डिस्क्लोज़ नहीं की गई। वो बात ये है कि इन्होंने रात के अंधेरे में फ़ायदा उठाते हुए, जैसे कि ये डरपोक हैं, इन्होंने जो है एक स्पेशल जो है कमांडो जिसमें ये बिहारी थे और तमिलनाडु के थे, तो ये इन्होंने भेजे थे ताकि हम जो है ना वहाँ पे जाके ऊपर से जाके इनका कब्ज़ा करें और ताकि जो है ना हम पूरे इलाके को क्लियर कर सकें, हम ऊपर जाके बैठ जाएं। तो हुआ यूँ कि ये चाइना की फ़ौज ऑलरेडी तैयार थी, उनकी इंटेलिजेंस इतनी तेज़ है। तो जो ही वो ऊपर आए इन्होंने पत्थर और डंडों से मारना उनको शुरू किया है। तो पीछे जो है ना कुछ लोग जान छुड़ा के भागे कि कुछ जो है ना उन्होंने फ़ौजियों ने छलांगे लगा दी दरिया में और बकौल इनके ये 20 कह रहे थे और उसके बाद ये भी नहीं कह रहे थे कि हमारे कुछ मिसिंग है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि ये जो है 10 से 15 जो है ना फ़ौजी जो है ना उनकी हिरासत में है। उसके बाद क्या हुआ जनाब नाजरीन, बाद में ये भी मान गए। उसके बाद फिर ये हुआ कि जो है वीडियोज़ आना शुरू हो गई सोशल मीडिया पर। तो लाजमी सी बात है उन्होंने ये चीज़ तय करनी थी, आखिर एक दिन तो पता लग जाना है। तो आवाम को जब पता चला उन पर प्रेशर ज़्यादा आया तो आज जनाब ये बयान दिया जा रहा है कि हमारे बयान को तोड़ मोड़ के बताया जा रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं थी। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जहाँ पे
نہ وہ جاتے ہیں نہ ہم جاتے ہیں، اس درمیان میں ہماری جو ہے نا جھڑپ ہوئی ہے اور اس میں یہ سارا مسئلہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جناب آپ کو ایک اور اہم خبر دیتا جاؤں، گلوان وادی کے نزدیک تو نہیں، تھوڑا سا دور، تھوڑا سا پیچھے اس وقت چائنا اپنی 2 لاکھ فوج ڈپلوائے کر چکا ہے، اور چائنا نے یہ اب فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ لوگ اس طرح قابو میں نہیں آئیں گے، اور اس وقت ایک فل فلیج جو ہے جنگ کشمیر، لداخ اور سیاچین کے ایریے میں جو ہے یہ ہونے جا رہی ہے۔ اس کے بعد سر آپ کو ایک اور چیز مزے کی بتاتا چلوں، اس وقت جو امپیکٹ پڑ رہا ہے مودی کی گورنمنٹ پہ، جو حزب اختلاف کے جو لیڈر ہیں وہ پھٹ پڑے ہیں ان کے اوپر۔ جو آل پارٹیز کانفرنس میں مودی معافیاں مانگتا رہا ہے اور وہ یہ کہتا رہا ہے کہ کائنڈلی آپ اس طرح کی بات نہ کیجئے، اس طرح عوام کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہمیں اور نقصان ہوگا۔ لیکن راہول گاندھی نے میڈیا میں آ کر بیان دیا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ اگر ہماری ایک ایک انچ محفوظ تھا تو ہمارے فوجی وہاں پہ کیا کرنے کے لیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ادھر گئے تھے اور ہمیں جو ہے نا انہوں نے مارا ہے، اور اگر گئے تھے تو ان کو اسلحہ یوز کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی۔ یہ اس وقت مودی یہ بات جو ہے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے اس کی۔ تو دوسری جانب چائنا نے ایک اور دھمکی دی ہے ان کو، وہ دھمکی یہ دی ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کی کرنے کی کوئی کوشش کی، فالس فلیگ آپریشن، کس کے خلاف؟ پاکستان کے خلاف۔ لازمی سی بات ہے، ان سے تو جنگ لڑ نہیں سکتے، تو اب پاکستان کے ساتھ انہوں نے محاذ کھولنا ہے، تو کوئی نہ کوئی طریقہ کار کرنا ہے جس میں اپنے جو ہے وہ فوجیوں کا مورال ہائی کیا جائے۔ اس پہ ناظرین ڈائریکٹلی دھمکی دی ہے کہ اگر ایسا کچھ کیا تو پھر جو ہے نا ہم فل فلیج جو ہے نا جنگ کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی پہلے معاہدے تھے 1962 سے لے کر ابھی تک وہ سب ختم ہو چکے ہیں۔ آرٹیکل 370 ختم کیا، اس کے بعد لداخ میں وہ روڈ بنائی تاکہ ہمارے سی پیک کو آپ نقصان پہنچائیں، اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر آپ ان کے پیروکار بنے رہے۔ اس وجہ سے چائنا نے ان کو یہ بات کہہ دی ہے کہ اب پرانے سارے معاہدے ختم ہوں گے اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول وہ ہوگی جہاں ہم چاہیں گے۔ تو اس وقت جو سچویشن ہے، سچویشن بہت ہی زیادہ کریٹیکل ہے، اور اس کے بعد اس وقت پاکستان کی بھی جو تیاریاں ہیں وہ فل فلیج تیاری ہیں۔ تو ابھی ایک خبر سننے میں آ رہی تھی کہ یہ جو لائن آف کنٹرول پہ جو فائرنگ کر رہے ہیں تو وہ ایک ایسا اسلحہ اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے جس کو وار ویپن کہتے ہیں۔ یہ ایتھینٹک خبر ہے، اور اس پہ بھی جو ہے اس وقت میڈیا میں، سوشل میڈیا میں یہ بات چل رہی ہے کہ انڈیا اب وہ یوز کر رہا ہے۔ تو اس وقت تو پھر چائنا نے ایک اور دھمکی دی کہ ہم ان کی پروڈکٹس جو ہے نا اس کا بائیکاٹ کریں گے، اور جتنے بھی وہ پروجیکٹس ان کے چل رہے ہیں انڈیا میں ان سب کو ختم کیا جائے گا۔ تو اس پہ سوچ وچار ہو رہی ہے جناب، انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بات جو کی ہے اور جو اپنے موٹیویٹ کر رہے ہیں اپنے عوام کو، تو چائنا کی اس پہ بھی نظر تھی۔ تو اس وقت جو سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چائنا نے بنگلہ دیش کے تقریباً 5000 پروڈکٹس پہ جو ہے وہ ٹیکس فری ان کو کر دی ہے، 0% پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بنگلہ دیش کو بھی آفر کی گئی ہے کہ آپ کی جتنی پروڈکٹ ہیں اس میں جو ٹیرف ہوگا وہ 0% ہوگا، تو تاکہ یہ انڈیا کو بتایا جائے کہ آپ کے 2% کا بزنس جو ہم کر رہے ہیں آپ کے ملک میں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس چائنا نے جو بنگلہ دیش کو یہ چیز کہی ہے تو اس کے پیچھے ایک اور ریزن بھی تھی کہ انہوں نے بنگال کی طرف جو ہے سمندروں میں جو ہے نا اپنے بحری جہاز بھی اتارے ہیں۔ تو ابھی اگر بنگلہ دیش بھی ساتھ ہو جاتا ہے، نیپال آلریڈی ہوا ہے، نیپال کی بھی آپ کو ڈیولپمنٹس بتاتا جاؤں کہ انہوں نے بھی چڑھائی کی ہوئی ہے۔
انہوں نے بھی اپنے فوجی جو ہے نا وہ بارڈر پہ لے آئے ہیں اور انہوں نے نقشہ بھی اپروو کروا لیا. انہوں نے کہا یہ ہمارے علاقے ہیں اور اب جو ہے آپ انڈیا کو بولا ہے کہ آپ یہ علاقے چھوڑ دیں. تو اس وقت جو ہے فل فلیج قسم کی ڈیولپمنٹس ہے. تو اور ایک اور چیز جو خاص خبر جو میں آپ کو بتاتا چلوں، اروناچل پردیش میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 1 انچ بھی انہوں نے نہیں لیا. وہاں پہ باقاعدہ وہ انٹر ہو چکے ہیں اور کافی سارا علاقہ انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے. وہاں پہ بینرز بھی لگائے ہوئے ہیں کہ یہ چائنا کی ٹیریٹری ہے اور آپ یہاں سے دور چلے جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت چائنا نے ایک گولی چلائے بغیر انڈیا کو جو یہ شکست دی ہے، اور اب مودی نے کچھ نہ کچھ تو ایسا کرنا ہے کیونکہ اس کے علاقے اس کے ہاتھ سے گزر گئے. اب وہ نکل گئے تو اب وہ مودی جو ہے ابھی بفرا ہوا ہے اور وہ پوری کوشش کرے گا کہ پاکستان کے ساتھ جھڑپ کی جائے. تیسری طرف مقبوضہ کشمیر میں ابھی تک 144 ایک مہینے میں جو ہے نا انہوں نے جوان لڑکوں کو مار دیا، ان کو شہید کر دیا اور ان پہ جو ہے نا لیبل لگایا کہ یہ ٹیررسٹ تھے. کوئی وہاں کی عدالت نہیں ہے، یہ بالکل ہی جو ایک جنگل کا قانون ہے. انہوں نے وہاں پہ ظلم و ستم زیادہ کرنا شروع کر دیا. تو یہ میرا پیغام ہے ان انڈینز کے لیے، اس انڈین عوام کے لیے، کہ ایک طرف تو آپ ایل او سی پہ جب گولہ باری کر رہے ہیں اور نہتے کشمیریوں پہ آپ ظلم و ستم کر رہے ہیں. آپ کی آرمی صرف اسی قابل ہے. اگلے نے آپ کے اتنے علاقے کیپچر کر لیے ہیں، اس پہ آپ نہیں بولیں گے. اس پہ وہ کہیں گے کہ جناب ٹھیک ہے، وہ ہار مان لی نا مودی نے، اور کس طرح ہو اپنے علاقے ان کو دے دیے، سودا ہو گیا، بس بات ختم. اب وہ معافیا مانگ رہے ہیں کہ بس یہیں پہ رکو، اس سے آگے نہیں آنا، اور ادھر نہتے کشمیریوں پہ یہ ظلم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اسٹریٹجی پاکستان اور چائنا کی بنی ہوئی ہے نا، تو اس میں انشاءاللہ تعالی وقت دور نہیں ہے. کشمیر بھی آزاد ہوگا اور انڈیا کو پتہ چلے گا کہ جو یہ ظلم کرتے رہے ہیں کشمیر میں نہتے عورتوں اور بچوں پر اور جوانوں کو چن چن کر مار رہے ہیں، اس کا بدلہ جو ہے نا ان کو ضرور ملے گا. اور جس طرح انہوں نے پتھر کھا کے جو ان کے فوجی بھاگے ہیں نا، یہاں سے پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ آرمی کتنی ایک بہادر ہے. ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. جتنی آپ سپورٹ کریں گے اتنی اچھی ویڈیوز اور اتنی اچھی انفارمیشن آپ تک پہنچاؤں گا. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.